اپنے والدین کو الکبارا بڑھاپے میں پایا، فلم یدخلہ جنتا، اور وہ والدین اس کو جنت میں نہ لے کے جائیں، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اب یہ تصور میں جائیں، دعا کون کر رہے ہیں؟ بیان سو کے نہیں سننا، بیان جاگ کے سننا ہے۔ دعا کون مانگ رہا ہے؟ نبی پاک۔ ایک دوسری حدیث پاک میں کہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ فلاں کے لیے بربادی ہے، فلاں کے لیے بربادی ہے، فلاں کے لیے بربادی ہے۔ حضور ممبر پہ چڑھتے ہیں، پہلی سیڑھی پہ رکھتے ہیں آمین، دوسری پہ آتے ہیں آمین، تیسری پہ آتے ہیں آمین۔ حضور یہی 3 دعائیں مانگتے ہیں، جبریل امین دعا مانگتے ہیں، حضور آمین کہتے ہیں۔ مجھے بتائیں جس دعا کے لیے لفظ ہاتھ اٹھے جبریل کے، تصور میں جائیں، تصور میں خیال کریں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میرے پاس آتے ہیں، قبلہ دعا کیجئے گا، والدہ کی طبیعت ناساز ہے۔ آپ کس حسن ظن سے آئے ہیں کہ یہ 5 وقت کا نمازی ہے؟ یہی توجہ لے کے آئے نا، یہی آپ ذہن میں بات لے کے آئے نا کہ یہ ہمارے مسجد کا امام ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی سے تہجد بھی نصیب ہوئی ہو، چلے تہجد نہ بھی نصیب ہوئی ہو، 5 فرض تو پورے پڑھتا ہے نا، میں اس سے جا کے دعا کروں گا، میری دعا قبول ہو جائے گی، اللہ کرے میری والدہ کو شفا مل جائے گی۔ قرآن تو وہی آپ پڑھتے ہیں، وہی میں پڑھتا ہوں نا، مصلی کا امام وہی قرآن پڑھتا ہے نا جو آپ پڑھتے ہیں، یا وہ کوئی اور لے کے آتا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں آمین دعا مانگ رہے ہیں جبریل امین، جبریل امین دعا مانگ رہے ہیں، آمین اللہ کے رسول امین کہہ رہے ہیں۔ بتاؤ دعا رد ہوگی؟ دعا رد ہوگی؟ کیوں؟ دعا مانگنے والی ہستی کائنات کی سب سے افضل، فرشتوں کے سردار، نوری ملائکہ کے امام حضرت جبریل امین دعا مانگے، امام الانبیاء کائنات کے سب سے افضل شخصیت اس دعا پہ آمین کہیں تو رب اس دعا کو رد فرمائے گا؟ اب اپنی ذرا توجہ لے کے جائیں اپنی والدہ کی خدمت پر۔ بڑھاپے کی صورت میں والدین کو پایا، والدین کی خدمت نہ کی، دوائی کی ضرورت تھی دوائی نہ ملی، پانی کی حاجت تھی پانی نہ ملا، کھانے کی حاجت تھی بیوی کے کہنے پہ والدین کو ڈانٹتا رہا۔ امام الانبیاء کے غلاموں بتاؤ رب راضی ہوگا؟ رب راضی ہوگا؟ اچھا ماں دنیا سے چلی گئی ہے، بعد میں چچائی دے گا لوانا، رب راضی ہو جائے گا؟ جس ماں نے تجھے جو اپنے جیتے جی اپنی حیاتی میں تیرے لیے یہ دعا نہیں کی مولا میرے بیٹے کو بخش دے، میرے بیٹے کا حشر ایمان والوں کے ساتھ کرنا، اس کے مرنے کے بعد وہ تجھے قبر سے دعا کیسے دے گی؟ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا مجھے وہ بندہ دکھا جو جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ سنو حضرت موسیٰ کون ہے؟ اللہ کے نبی، جلیل القدر پیغمبر ہیں یا نہیں؟ اسرائیل بھی آئیں، تھپڑ لگے تو آنکھ نکل جاتی ہے، آنکھ نکل جاتی ہے یا نہیں نکل جاتی؟ جب موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کہیں مولا وہ بندہ مجھے دنیا میں دکھا جس کو جنت میں تو نے میرا رفیق بنانا ہے، میرا ساتھی بنانا ہے، اللہ فرماتا ہے فلاں علاقے میں چلا جا، وہاں ایک کسائی رہتا ہے، وہاں ایک کسائی رہتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم اسی تے غریبان دے بالا نو مسیح تے نماز بھی پوری نہیں پڑھن دیں، غریبان دا بال مسیح تے آ جائے تے سی چودھری لوگ پکڑ کے پچھلی صاحب سے کر دینے، اپنے نال کھلون نہیں دیں دے، لیکن میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر میرے نزدیک عزت پانا چاہتے ہو تو پھر تقوی اختیار کرو، پھر متقی بنو۔ تو سنو وہ متقی کیسا تھا؟ امام الانبیاء کے غلاموں موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مولا وہ جنت کا رفیق تو دکھا جو جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ میرے رب نے فرمایا جا اے میرے پیارے موسیٰ جاؤ، فلاں علاقے کے اندر ایک قصاب رہتا ہے، ایک کسائی رہتا ہے، جاؤ وہاں چلے جانا عصر کی نماز کے قریب، جب سورج ڈھل رہا ہو مغرب کی نماز سے تھوڑا پہلے جانا اور جا کے دیکھنا وہ قصاب تمہارا جنت کا رفیق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رکھتے سفر باندھا، چل دیے، اس محلے اس گلی میں پوچھا، جا کے اس قصاب کا پوچھا
کیا کرتا ہے؟ کہا بڑا متقی ہے، بڑا نہ بولے جے کہ دیتے انوی تقوی اختیار کرنا پہ جائے، خدا سے بڑا ڈرنے والا ہے، بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس بندے کی بصارت دیکھنا، حضور کا فرمانا اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، یہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس بندے کی فراست دیکھنا کہ اس بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ ہونا پہچان کیسے لیا کہ یہی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ بندہ رات کو آیا پچھلے وقت میں آ کے اس نے سب سے پہلے اپنی بکریوں کا دودھ دھویا، دودھ دھو کر روٹی بنائی، اس کا شوربہ بنایا سالن کا، اس کے اندر روٹی بھگوئی، روٹی بھگو کے اپنے اندر کمرے میں لے کے گیا، وہاں ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا یا چارپائی رکھی ہوئی تھی، لقمے اٹھاتا، ایک لقمہ بسم اللہ پڑھ کے اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا، ایک لقمہ بسم اللہ پڑھ کے خدا کا نام لیتا اور اپنے باپ کے منہ میں ڈالتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کھانا کھلا کے واپس ہٹا، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دونوں ماں باپ نے دیدار کیا، اللہ نے اسرائیل کو بھیجا، فرمایا جاؤ دونوں کی روحیں قبض کر کے لے آؤ، بیک وقت دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ حضرت جبریل، حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، وقت قضا پورا ہوا، انتقال ہوا، لے کے چلے گئے۔ جب وہ بندہ دوبارہ ماں باپ کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ کی طرف نظر اٹھا کے کہنے لگا انت موسیٰ، کیا تم موسیٰ علیہ السلام ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت سے پوچھنے لگے تجھے میرا نام کس نے بتایا؟ کہا میرے ماں باپ کی حالت بتا رہی ہے کہ تم موسیٰ ہو۔ کیسے پتا چلا کہ تمہارے ماں باپ کی حالت کیسے؟ کہا میرے ماں باپ دعا کیا کرتے تھے کہ یا مولا میرے بیٹے کو قیامت کے دن، ہمارے بیٹے کو قیامت کے دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت دینا، جو درجہ قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام کو ملے، غلامی میں یہ درجہ ہمارے بیٹے کو ملنا چاہیے۔ اور دوسری دعا کیا کرتے تھے کہ یا مولا جب تک ہماری آنکھیں موسیٰ علیہ السلام کا دیدار نہ کر لیں تب تک ہمیں موت نہ دینا۔ ہماری ماں باپ، میرے ماں باپ کا دنیا سے چلا جانا اس بات کا شاہد ہے کہ تم اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکے کہ یار جس شخص کے تقوی کا، رب کی بارگاہ میں توکل کا یہ عالم ہے کہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی قبولیت پہ اتنا جزم اور اتنا یقین رکھتا ہے، خدا کی قدرتوں پہ کتنا یقین رکھتا ہوگا وہ شخص۔ امام الانبیاء کے غلاموں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرے غلام کرتا کیا ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں کرتا، سارا دن بکریاں چراتا ہوں، دوپہر کو آ کے اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں، صبح کر کے جاتا ہوں، شام کو آ کے پھر کرتا ہوں، پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا ہوں، بعد میں اپنی اولاد کو دیتا ہوں، پیاس لگی ہو تو ٹھنڈا پانی لا کے اپنے والدین کو دیتا ہوں۔ آپ کہیں گے پانی ٹھنڈا، چشموں کے اندر اس وقت مٹی کے برتن رکھ کے پانی کو تھوڑا ٹھنڈا کیا جاتا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پنجابی میں بابے کہتے ہیں پتر تھوڑی جی ٹھار پچ لین دے، تھوڑی جی ٹھار پن لئی پھر پانی پی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ گفتگو ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام بھی کہنے لگے مولا یہ حق بنتا ہے کہ یہ بندہ کلیم اللہ کا ساتھی ہو، اس بندے کا حق بنتا ہے کہ یہ جنت میں موسیٰ کلیم اللہ کا ساتھی ہو۔ آج بتائیں اس امت کے اندر یہ دعائیں کیوں نہیں ہیں؟ ہماری قوم کے اندر یہ مقام کیوں نہیں ملا لوگوں کو؟ ہم دعائیں مانگنے کے لیے اولیاء کے درباروں پہ جاتے ہیں تو ہم اپنے والدین کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتائیں تو صحیح، کیا دنیا سے چلے جانے کے بعد والدین کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے؟ آج بھی عرض کروں گا، جن کے والدین حیات ہیں، میرے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادرک عندہ ابواہ الکبرا، اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پاؤ یا جوانی میں پاؤ، والدین ہیں۔ اگر تو کمائی کر رہا ہے تو سب سے پہلے کمائی کا حق تیرے والدین کا ہے۔ انت ومالک لابیک، میرے رسول فرماتے ہیں تو اور تیرا مال کس کے لیے؟ تیرے باپ کے لیے، تیرے والدین کے لیے۔
تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمارا یہ عالم کیوں نہیں ہے؟ ہم یہ کام کیوں نہیں کرتے؟